بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ استغفار کے بے شمار فضائل ہیں اور بے شمار برکات ہیں۔ اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے تو ہماری زندگی آسان ہوتی ہے، ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے، ہمارے دماغ کو سکون ہوتا ہے، کیونکہ ہم مطمئن ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی توبہ کرتے ہیں، اور ہمارے دل کو بھی سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، اور ہمیں اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دیں گے۔ تو پھر استغفار کو ہم کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم شیاطین سے بچ جاتے ہیں۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جو ہمارے اللہ کے حکم ہے ہم اس پر اتنا عمل نہیں کرتے، تو یہ سب شیطان کی ہی چال ہے، شیطان ہی ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم انسان بہت کمزور ہیں، ہم فوراً دوسرے انسان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو سوچیں شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم شیطان ہی کی چالوں میں پھنس کر اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کو خفا کر دیتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے پھر بھی خفا نہیں ہوتا، وہ ہمیں بخش دیتے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو بس ہر بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے گا اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، معافی مانگے، آپ کا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم استغفار اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہزاروں کی تعداد میں، تو اسلام میں پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پہ پابندی نہیں رکھی کہ آپ اتنی عبادت کرو، اتنی کرو، آپ خود کو تکلیف دو، لیکن یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم خود اپنے اوپر مشکلات ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو روزانہ 5 منٹ بھی ملتے ہیں، 10 منٹ بھی ملتے ہیں، سارا دن بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو اس وقت تو ٹائم ہوتا ہے نا، سب سو جاتے ہیں، تو آپ بھی 10-15 منٹ استغفار پڑھ لیا کریں، 10-15 منٹ درود شریف پڑھ لیا کریں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ سارا دن جو پڑھتے ہیں انہی کو آپ پیچھے چھوڑ دیں۔ اس طرح درود شریف پڑھیں، اس طرح استغفار پڑھیں، تو یہ سارا دن کو آپ کو سکون ملے گا۔ یہی آدھا گھنٹہ 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ نے اس طریقے سے استغفار پڑھنا ہے، اس طریقے سے درود شریف پڑھنا ہے، مطلب کہ استغفار جب پڑھیں گے تو آپ نے دنیا کے خیالوں سے خود کو بہت دور رکھنا ہے، دنیا کی باتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے۔ بس آپ نے صرف یہی سوچنا ہے کہ میں ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، جھکا ہوا ہوں، اور اپنے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ استغفار کے جو آپ کلمات پڑھیں گے، سب سے چھوٹا کلمہ بھی لیتے ہیں استغفر اللہ، تو آپ نے استغفر اللہ اس پہ پورا فوکس دینا ہے، اس ورڈز پہ بس فوکس رکھنا ہے، اپنی پریشانیوں کو بالکل سامنے نہیں رکھنا۔ اور پھر آپ جب درود شریف پڑھیں گے تو ان ورڈز پہ فوکس دینا ہے، اپنی پریشانیوں کو سامنے نہیں رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی، جو آپ سے گناہ غلطی سے ہوئے ہیں، جو جان بوجھ کر ہوئے ہیں، تو ان سب گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ ہمارا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے، وہ ہم سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ بس پھر درود شریف جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ خالص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے احسانوں میں پڑھیں۔ پھر انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کا رخ خود بدلتے دیکھیں گے، آپ اندھیروں سے اجالوں میں اس طرح جائیں گے۔ آپ نے تو اپنی پریشانیوں کا ڈسکس بھی نہیں کیا اللہ سے، نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بس آپ تو خود دل میں روتے ہیں، پھر بھی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے، محبت سے اور لگن سے درود شریف کو پڑھنا ہے اور استغفار کو پڑھنا ہے۔ بے شک اب 15 منٹ 10 منٹ بھی دینا تو لیکن سکون سے اور آرام سے اور توجہ سے پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔